السلام علیکم، میں ہوں شان احمد اور آپ کو دیسی فزکس پر بہت خوش آمدید۔ یارو بیلیو، آج 12 جولائی کا دن ہے اور ناسا کے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے اپنے پہلے امیجز جو ہیں وہ زمین تک بھیجے ہیں، اور ناسا نے آج آفیشلی ان کو جو ہے نا وہ پبلک کیا ہے، لوگوں کو دکھایا ہے۔ اور ان امیجز کو دیکھ کر سائنس کے اسٹوڈنٹس اور اسٹرونومرز جو ہیں وہ بے حد خوش ہیں کہ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ جو ہے وہ ان کی ایکسپیکٹیشنز یا امیدوں کے مطابق بہترین کوالٹی کے امیجز کیپچر کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، اور وہ اس حوالے سے اس 12 جولائی کے دن کو تاریخی قرار دے رہے ہیں۔ ان پہلے امیجز میں ٹوٹل 5 کاسمک ٹارگٹس کو جو ہے وہ کیپچر کیا گیا اور ان کے امیجز لیے گئے۔ ان 5 ٹارگٹس میں سے تمام چیزوں کو ہم باری باری سمجھیں گے، اور میں ان سب کے لیے الگ الگ ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا تاکہ ہم سب کو اکٹھا بیان کرتے ہوئے جلد بازی سے کام نہ لیں اور ان کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ آج کی موجودہ ویڈیو میں ہم ناسا کے ٹارگٹ SMACS 0723 کو دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ SMACS 0723 آخر کیا چیز ہے۔ یہ SMACS 0723 ایکچولی بہت میسیو گلیکسیز کا ایک کلسٹر ہے یا جھرمٹ ہے، جس کو زمین کے جنوبی طرف نظر آنے والے وولنز کانسٹلیشن یا وولنز ستاروں کا جو پیٹرن ہے ان کے درمیان سے کیپچر کیا گیا ہے۔ اور جیمز ویب نے اس SMACS 0723 کا ایک نہایت چھوٹا حصہ کیپچر کیا ہے۔ SMACS 0723 کا یہ امیج جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، اس کا اگر ہماری زمین سے سائز کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ اتنا چھوٹا ہے کہ اگر ہم ریت کے ایک ذرے کو اپنی آنکھوں کے سامنے آسمان کی طرف کریں اور یہ ہماری آنکھوں سے ہمارے بازو کے فاصلے کے برابر ہو تو وہ ذرہ آسمان کے جتنے چھوٹے حصے کو کور کر رہا ہوگا، یہ امیج SMACS 0723 کے اتنے چھوٹے حصے کا امیج ہے۔ اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں ہزاروں کی تعداد میں گلیکسیز موجود ہیں۔ یہ SMACS 0723 ستاروں کا جھرمٹ ہماری زمین سے 4.6 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، لیکن اس کا کمال یہ ہے کہ اس میں موجود گلیکسیز جو ہیں وہ بہت زیادہ میسیو ہیں۔ اپنی اس ہائیلی میسیو ہونے کی وجہ سے یہ بڑا کمال کا کام کر رہی ہیں۔ یہ کمال کا کام یہ ہے کہ یہ اپنے پیچھے موجود دور دراز کی گلیکسیز سے آنے والی لائٹ کو ہماری زمین کی طرف بینڈ کر کے فوکس کر رہی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے لینز روشنی کو فوکس کرتے ہیں۔ اب یہ گلیکسیز کا جھرمٹ جو ہے وہ روشنی کو کیسے فوکس کر رہا ہے؟ کیونکہ سائنس کے عام نالج کے مطابق گریوٹی جو ہے وہ لائٹ کو افیکٹ نہیں کرتی، لیکن آئنسٹائن کی جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی، یاد رہے کہ یہ آئنسٹائن کی اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی سے الگ ایک دوسری تھیوری ہے جس کو جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کہتے ہیں۔ اس جنرل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق گریوٹی جو ہے وہ لائٹ پہ بھی افیکٹ کرتی ہے اور روشنی کو بھی جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ کے اس کا راستہ چینج کر سکتی ہے۔ اب یہ جو SMACS 0723 ہے، اس کی گلیکسیز اتنی میسیو ہیں کہ یہ اپنے پیچھے موجود دور دراز کی گلیکسیز سے آنے والی لائٹس کو بینڈ کرتی ہے، اور زمین سے دیکھنے کی صورت میں ہمیں ایسے ہی لگے گا جیسے یہ ایک لینس کی طرح کام کر رہی ہے، جس کو سائنس میں گریویٹیشنل لینزنگ کہتے ہیں۔ اس گریویٹیشنل لینزنگ کے پروسیس کی وجہ سے یہ SMACS 0723 گلیکسیز کا کلسٹر جو ہے وہ اپنے پیچھے موجود دور دراز کی گلیکسیز بھی دیکھنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ نے اپنے نیئر انفراریڈ کیمرہ کو اس SMACS 0723 کے اوپر فوکس کیا ہے اور اس کیمرہ کی مدد سے ڈیپ انفراریڈ امیجنگ کی ہے، اور اس انفراریڈ امیجنگ کی مدد سے اس نے SMACS 0723 میں موجود گلیکسیز کے علاوہ اس کے پیچھے موجود گلیکسیز جو اوریجنلی انتہائی فینٹ یا مدھم ہیں ان کو بھی بہت اچھی کوالٹی میں کیپچر کیا ہے۔ اور یہ امیج جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ویب کے نیئر انفراریڈ کیمرہ نے انفراریڈ رینج کی بہت ساری ویو لینتھس کے ذریعے کیپچر کیا ہے، اور ان تمام ویو لینتھس کو کیپچر کرنے کے لیے ویب کے اس کیمرہ کو 12.5 گھنٹے لگے، اور اس کے بعد ان تمام ویو لینتھس کے ذریعے کیپچر ہونے والے امیجز کو کمبائن کر کے ان کا کمپوزٹ امیج تیار کیا گیا جو اب آپ کے سامنے ہے۔ یہ امیج ایکچولی جیمز ویب کا پہلا ڈیپ فیلڈ امیج ہے، اور اس امیج کا ویو جو ہے وہ ہبل ٹیلیسکوپ کے ڈیپ فیلڈ ویو سے بھی زیادہ ڈیپ ہے، یعنی زیادہ دور تک موجود آبجیکٹس یا زیادہ فینٹ یعنی مدھم آبجیکٹس بھی اس امیج کے اندر واضح نظر آ رہے ہیں۔ اور ویب نے اس امیج کو کیپچر کرنے کے لیے 12.5 گھنٹے کا ٹائم صرف کیا، جبکہ ہبل ٹیلیسکوپ کو اپنا ڈیپ فیلڈ امیج کیپچر کرنے کے لیے کئی ہفتوں کا ٹائم لگا تھا۔ جیمز ویب کے اس امیج میں نیئر انفراریڈ کیمرہ کے ساتھ ساتھ مڈ انفراریڈ امیجنگ ڈیوائس یا مڈ انفراریڈ امیجنگ کا جو کیمرہ ہے اس کا بھی رول ہے۔
मिड इंफ्रारेड इमेजिंग इंस्ट्रूमेंट ने इस इमेज के अंदर मौजूद तमाम गैलेक्सीज में ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश की है कि इस इमेज में मौजूद गैलेक्सीज से आने वाली लाइट जो है वो कितनी डस्ट के अंदर से गुजर के आ रही है। इस इमेज में मौजूद जो ब्लू ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टार्स हैं और स्टार्स के इर्द गिर्द आमतौर पर बहुत कम डस्ट मौजूद होती है। इसके अलावा इस इमेज में जो गैलेक्सीज ब्लू कलर में अपीयर हो रही हैं ये ऐसी गैलेक्सीज हैं जो आमतौर पर स्टार्स पर मुश्तमिल हैं। उनमें प्लैनेटरी सिस्टम या गैसियस पार्ट्स जो हैं वो बहुत कम हैं, इसलिए इन गैलेक्सीज का इमेज है वो ब्लूइश अपीयर हो रहा है। और इस इमेज में मौजूद जो रेड गैलेक्सीज हैं जिनका कलर रेड अपीयर हो रहा है वो ऐसी गैलेक्सीज हैं जिनके अंदर प्लैनेट्स भी मौजूद हैं या गैसियस मैटर मौजूद है या बहुत बड़े पैमाने पर डस्ट मौजूद है। इन दोनों कलर्स के साथ साथ इस इमेज में कुछ गैलेक्सीज जो हैं वो ग्रीनिश अपीयर हो रही हैं। ये ग्रीन कलर की गैलेक्सीज जो हैं उनमें हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो अबंडेंट हैं या ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं। अब इस मिड इंफ्रारेड इमेजिंग का फ़ायदा क्या है? फिजिक्स में या साइंस में ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर करना चाहिए कि इस चीज़ का हमें फ़ायदा क्या है या ये खास काम साइंस में क्यों किया जा रहा है। इससे हमें उस चीज़ की साइंस समझने की तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान होगा या आसानी हो जाएगी। अब इस मिड इंफ्रारेड इमेजिंग के डाटा को यूज़ करके साइंटिस्ट या एस्ट्रोनॉमर्स इस बात का अंदाज़ा लगा सकेंगे कि ये गैलेक्सीज जो हैं वो किस तरह बनी और ये किस तरह इवॉल्व हो रही हैं और ये किस तरह ग्रो कर रही हैं और इनमें मौजूद स्टार्स या प्लैनेट्स के बनने के बारे में भी इंफॉर्मेशन रिवील हो सकती है। इन दोनों कैमरास के अलावा इस इमेज में मौजूद गैलेक्सीज का नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से स्पेक्ट्रोग्राफी भी की गई है और इस नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ में मौजूद माइक्रो शटर टेक्नोलॉजी की मदद से, जिसका काम एक्चुअली अपने सामने मौजूद ऑब्जेक्ट्स का जेम्स वेब से टोटल डिस्टेंस मेजर करना है, इस नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफ ने इस इमेज के अंदर मौजूद डिफरेंट गैलेक्सीज का जो है वो डिस्टेंस भी चेक किया है और इस इमेज में मौजूद एक गैलेक्सी का वेब से टोटल डिस्टेंस जो है वो 13.1 बिलियन लाइट ईयर्स है। और आप जानते होंगे कि इस कायनात की एस्टिमेटेड लाइफ 13.8 बिलियन ईयर्स है, 13.8 अरब साल है। इसका मतलब है कि ये खास गैलेक्सी कायनात के बनने के सिर्फ 700 मिलियन साल बाद वजूद में आई। उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी इंटरेस्टिंग लगी होगी। हम जेम्स वेब के फर्स्ट इमेजेस में मौजूद तमाम 5 टारगेट्स को जो है वो 1 बाय 1 एक एक वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप देसी फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपके जहन में आज की वीडियो के मतलब कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके उस क्वेश्चन का जवाब दिया जाए और अगर वो क्वेश्चन या टॉपिक जो है वो इस काबिल है कि उसके ऊपर वीडियो बनाई जाए तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसको वीडियो बनाकर एक्सप्लेन किया जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।